اور انڈونیشیا میں جماعت کے کہ ہمیشہ مخالفت کی اس نے. ملا کا تو خیر طریقہ یہی ہے، وہ کسی بھی ملک کا ملا ہے اس نے حق کو ماننا نہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حق کو قبول کر لیں گے تو ان کی روزی بند ہو جائے گی، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کے علم کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی. بہرحال میں آج جماعت انڈونیشیا کے ابتدائی مختصر تاریخ اور ظلموں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور پھر شہداء کا ذکر کروں گا. انڈونیشیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز اور احمدیت کا نفوذ الہی تصرفات کے موجب عجیب رنگ میں ہوا ہے. وہاں اس ملک کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ اس کے 4 افراد کو جماعت احمدیہ کے مرکز قادیان میں جا کر خود احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. کوئی مبلغ انڈونیشیا نہیں گیا جس نے وہاں جماعت قائم کی، بلکہ 4 افراد خود قادیان آئے، اور اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ احمدی ہوں گے، بلکہ پھرتے پھراتے آئے. جس کا تفصیل یوں ہے کہ 1923 میں سماٹرا کے 4 نوجوان محترم مولوی ابو بکر ایوب صاحب، مولوی احمد نور الدین صاحب، مولوی زینی دہلان صاحب اور حاجی محمود صاحب دینی تعلیم حاصل کے لیے سماٹرا سے ہندوستان آئے. خدا کی تقدیر انہیں کلکتہ، لکھنؤ اور لاہور کے بعد قادیان کھینچ لائی. اگست 1923 میں یہ 4 نوجوان قادیان میں خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ ہماری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے. چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کی تعلیم کا بندوبست فرمایا، اور دوران تعلیم ہی ان پر احمدیت کی حقیقت اور صداقت ظاہر ہوئی اور انہوں نے احمدیت قبول کر لی. تو قادیان میں بیعت کرنے والے انڈونیشین نوجوانوں نے بیعت کے بعد پھر احمدیت کے نور سے جلد اپنے ملک کو بھی منور کرنے کی کوشش کی. وہیں بیٹھے بیٹھے قادیان سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغی خطوط لکھنے شروع کر دیے، اور اس طرح انڈونیشیا میں تبلیغ کے لیے راہ ہموار ہونی شروع ہو گئی. بس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جب یورپ کے دورے سے واپس گئے ہیں 29 نومبر 1924 کو، تو ایک استقبالیہ حضور کے اعزاز میں دیا گیا. اس دعوت میں ان طلباء نے حضور سے استدعا کی ہے جو انڈونیشیا کے طلباء آئے تھے کہ حضور مشرق کے ان جزائر کی طرف بھی توجہ فرمائیں. اس وقت حضور نے وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یا میرا کوئی نمائندہ آپ کے ملک میں جائے گا. چنانچہ خلیفہ ثانی نے حضرت مولوی رحمت علی صاحب کا انتخاب فرمایا اور آپ کو وہاں بھیجا، جو سمندری جہاز کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ستمبر 1925 میں اس ملک میں پہنچے، اور سب سے پہلے سماٹرا میں آچیا کی ایک چھوٹی سی بستی تاپا توان میں وارد ہوئے. وہاں کی تہذیب و معاشرت اور تھی، زبان مختلف تھی، غیر لوگ تھے، اپنا جاننے والا بھی کوئی نہ تھا. لیکن یہ تمام ابتدائی مراحل اور مشکلات حضرت مولوی صاحب کی ہمت اور ارادہ میں فرق نہیں ڈال سکے، اور زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انفرادی تبلیغ بھی شروع کر دی. پھر علماء سے بحث مباحثے اور مناظرے بھی شروع ہو گئے. حضرت مولوی صاحب کو خدا تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت سے نوازا، اور چند ماہ میں ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا کی پہلی جماعت قائم ہو گئی، اور جنہوں نے 8 افراد نے بیعت کی. اس کے بعد مزید بیعتیں ہوتی چلی گئیں. بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے. حضرت مولوی صاحب کو جیسا کہ میں نے کہا آغاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
ایک زبان کا بھی مسئلہ، پھر مخالفتیں بھی شروع ہوئیں اور تہذیب وغیرہ مختلف تھی، تو مدنی روایات مختلف تھیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مولوی صاحب نے اس پہ قابو پا لیا۔ علماء نے وہاں یہ فتویٰ دے دیا کہ احمدیوں کی کتب اور مضامین نہ پڑھے جائیں اور نہ ہی ان کے لیکچر سنے جائیں۔ جب مقامی احمدی کی تعداد بڑھنے لگی تو وہاں کے لوگوں نے مقامی احمدیوں کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اخبارات والے بھی کوئی خبر چھاپنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، کوئی مضمون چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کے 3-3 ہزار کے مجمع مولوی صاحب کی رہائش گاہ کے آگے کھڑے ہو کے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کرتے تھے اور طرح طرح کے دل آزار نعرے لگاتے تھے اور گالیاں دیتے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حاجی محمود صاحب بھی وہاں آ گئے۔ ان کو مولویوں نے کسی طرح زبردستی ان سے یہ بیان لکھوا لیا کہ میں احمدیت چھوڑتا ہوں، اور ایک اشتہار اس کو شائع کروا دیا اور بڑا شور پڑا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی مخالفت اور بھی زیادہ شدت سے شروع ہو گئی، لیکن بہرحال حاجی محمود صاحب بعد میں سنبھل گئے اور علماء کی چالوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور جب علماء کو یہ پتہ لگا کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا تو متفقہ طور پر حضرت مولوی رحمت علی صاحب کو ملک بدر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور حکومت کے افراد اور نمائندوں تک گئے، لیکن حکام نے ہمیں کہہ دیا کہ مذہبی معاملات میں دست اندازی ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ دسمبر 1927 میں پڈانگ میں غیر احمدی علماء کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا، جس میں بڑے علماء اور مشائخ اور اخباروں کے ایڈیٹرز اور حکومتی عہدیدار موجود تھے۔ اس مباحثے میں جماعت احمدیہ کے مبلغ کو علمی برتری حاصل رہی، جیسا کہ مقدر ہونا تھا، اور مخالف علماء کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے انتہا میں احمدیت کی تبلیغ کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس دوران میں انڈونیشیا میں تیسری جماعت ڈوکو کے مقام پر قائم ہوئی۔ 1929 میں حضرت مولوی رحمت علی صاحب اکتوبر میں واپس قادیان تشریف لائے، اور 1930 میں حضرت مسیح ثانی نے دوبارہ ان کو سماٹرا جانے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت مولوی صاحب نے حضور کی خدمت میں اپنی معاونت کی غرض سے ایک مزید مبلغ بھجوانے کی درخواست کی۔ اس درخواست کو حضور نے قبول فرماتے ہوئے محترم مولوی محمد صادق صاحب کو آپ کے ساتھ انڈونیشیا جانے کا ارشاد فرمایا، اور پھر یہ دونوں انڈونیشیا گئے۔ انڈونیشیا میں جیسے جیسے احمدیت کو فروغ حاصل ہوتا جا رہا تھا، احمدیت کی مخالفت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ابتداً 3 جماعتوں کو اطلاع کا سامنا کرنا پڑا۔ تاپک توان کی جماعت پر وہاں کے راجہ کی طرف سے اطلاع وارد کیا گیا، اور احمدیوں کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ وہاں کا جو مقامی راجہ تھا اس نے روک دیا۔ جمعہ کی نماز کی ممانعت کر دی گئی اور تبلیغ عام بند کر دی گئی۔ یہ تمام سختیاں ان پر عائد کر دی گئیں۔ روس ہوکن کی جماعت کو بھی وہاں کے راجہ نے ظلم کا تختہ مشق بنایا اور سب کو مجبور کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ کذاب و دجال کہیں، ورنہ انہیں اس جگہ سے نکال دیا جائے گا۔ ایک احمدی مکرم گرو علی صاحب کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ جن کو عبدالجلیل اور ان کے چھوٹے بھائی کو احمدی ہونے کی بنا پر گاؤں سے نکال دیا گیا۔ بہرحال مولوی ابوبکر ایوب صاحب بھی اس دوران میں فارغ ہو کے قادیان سے وہاں آ گئے تھے، تو آپ کساران کے علاقے میں تبلیغ کر رہے تھے۔ آپ پر تبلیغ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک روز رات 12 بجے کے بعد شہر کا ایک سرکردہ پولیس افسر
پولیس کے ہمراہ وہاں کے سلطان کے حکم سے آپ کو گرفتار کرنے کے آیا۔ اس نے اس وقت کے حاضر افراد کے نام نوٹ کر لیے اور کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی صبح چیف ڈسٹرکٹ صاحب کے پاس دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ صبح جب محترم مولوی صاحب اور آپ کے ساتھی دفتر مذکور پہنچے تو آپ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی گئی۔ چیف صاحب سوالات کر کے گرفت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی صاحب انتہائی فراست اور حکمت سے تمام سوالوں کے جواب دیتے رہے، اور اس پر اس کا جو چیف ڈسٹرکٹ آفیسر تھا اس کو بڑا اچھا اثر ہوا۔ اس وقت اس کی حاکمانہ صورت کہتے ہیں جاتی رہی، اور پھر اس دلچسپی اور خندہ پیشانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ تقریباً احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، اور بعد میں بڑی عزت سے